بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں ایک افغانی آیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور ان کے آنسو داڑھی پر گرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مجاہد ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، بہت دور سے آیا ہے، اس کا واعظ سنو۔ اس افغانی نے بڑے دردناک قصے سنائے، کافروں کے ظلم کی داستانیں سنائی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیے، شہادت کا مرتبہ بیان کیا اور کہا اسلام کی مدد کے لیے چندہ دو۔ جتنے بھی نمازی تھے ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے افغانی کی جولی میں ڈال دیا، اور سبھی آوازاری کر رہے تھے۔ اس نے نوٹ اکٹھے کیے اور اگلے گاؤں چلا گیا۔ جی مجھ پر بھی بڑا اثر ہوا۔ پاکستانی، ایک نہایت لاغر سی آواز جانی کی جانب سے آئی۔ پاکستانی، میں تمہارا نام بھول گیا ہوں، بونے ابھی تک نہیں آئے، قصہ ختم کرو۔ ابھی آتے ہیں امریکی بھائی۔ اللہ بخش خوش ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو اس کی کہانی سن رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ٹیوب ویل کا رواج زیادہ نہیں، مہنگا پڑتا ہے۔ ابھی تک کنویں کھود کر کام چلاتے ہیں، تو ہمارے ایک چودھری قیم دین کے بیٹے نے دبئی جا کر لمبی رقمیں بھیجیں، تو اس نے سوچا کہ ان کی جو کلر اٹھی زمین بے آباد پڑی ہے، اس میں ایک نیا کنواں کھدوا لے۔ کنواں کھودنے کے لیے نور کوٹ کے کاریگر بڑے مشہور تھے، ان کو چودھریوں نے بلایا۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کنواں کھودنے والے۔ آہو، بڑا حساب کتاب کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، لمبائی چوڑائی ماپتے ہیں، مٹی کو سونگ کر بتاتے ہیں کہ یہاں کنواں کھودو تو پانی کناروں تک آ جائے گا۔ پہلے زمین پر کنویں کا گول مہاندرا لکھتے ہیں، پھر اس پر گلائی میں اینٹیں جماتے ہیں اور ایسا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ مٹی کے کھودنے کے ساتھ ساتھ وہ اینٹیں زمین میں دھنستی چلی جاتی ہیں۔ پاکستانی، مجھے لگتا ہے بونے کبھی نہیں آئیں گے۔ امریکی بھائی بس آ رہے ہیں، اللہ بخش بے تکان بول رہا تھا۔ تو جناب جس روز کنواں تیار ہو جاتا، پورے کا پورا پکا اینٹوں کا گول مہاندرا زمین کے اندر چلا جاتا، اور اس کے درمیان میں سے پانی نکلنے کا دن آتا تو وہاں میلہ لگ جاتا، میٹھے چاولوں کی دیگیں چڑھ جاتی، چھوٹے بڑے سب اس کے کناروں پر بیٹھ کر کنویں کے اندر جھانکتے کہ اب پانی نکلا کہ نکلا۔ لیکن بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا، کیونکہ کہا جاتا ہے جوں ہی زمین کی تہہ میں سے پانی پھوٹتا، اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر رہنے والے بونے بے آرام ہو کر باہر آتے ہیں اور کنویں کی دیواروں سے چڑھ کر منڈیر پر کود کر اچھلتے ہیں، آس پاس کے کھیتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ آپ آنکھ جھپکو تو اس دوران وہ نیچے سے اوپر آ کر منڈیر سے کود کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کنویں میں جھانکنے والا ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ اس لمحے آنکھ نہ جھپکے اور انہیں دیکھ لے۔ بونے صاحب کو نظر نہیں آتے؟ کون ہے؟ اللہ بخش نے گھبرا کر آس پاس گھورا۔ یہ جانی نہ تھا، کوئی اور تھا۔ میں ہوں اللہ بخش، ہاشم میر۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا باپ بھی مجھے اسی قسم کی کہانی سنایا کرتا تھا جس میں بونے ہوتے تھے۔ تو تم سن رہے ہو؟ نہیں، میں غنودگی میں گم تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے بہت سے بونے میرے ارد گرد ناچ رہے ہیں۔ ہم بونے دیکھنے کی تلاش میں ہر وقت ادھر کھڑے رہتے، لیکن بونے کہاں نظر آتے، اور لوگ کہتے وہ آئے تھے اور غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے گاؤں میں افغانی بہت زیادہ آنے لگے اور جہاد پر وہ فلسفہ اور تقریریں کرتے، اور ہم ایسے جوش میں آتے کہ بس پھر اسی جوش کے اندر ہم بھی ادھر اکوڑا کٹک میں پہنچ گئے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے پتہ نہیں اور کتنے دن گزر گئے۔ گھوڑے کو تھوڑا تھوڑا کھاتے اور
اس کی بو ویسے ان کی بو مر چکی تھی۔ گھوڑے کی تھوتنی البتہ جانی کے ساتھ لگ کر اچکولے کھاتی ہچکیاں لیتی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ شام کے سرمئی قدم پچھلے پاؤں لوٹ گئے تھے اور ان کی جگہ رات کا سیاہ پوش اپنا لبادہ پھیلاتا تھا۔ اوپر چھت کے شگاف میں سے قلعہ جنگی کے آسمان کے مختصر ٹکڑے میں ستارے ٹانکے گئے جو چاندنی کی ہلکی لو میں کم کم دکھائی دیتے تھے۔ ان سب ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، شگاف زیادہ بڑا نہیں تھا۔ عبدالحمید جان واکر اس میلے کا وہ تماشائی تھا۔ دوسرے اس سے پہلے آہستہ آہستہ سب اگلی دنیا میں چلے گئے تھے۔ اس پر کئی روز کی بھوک اس نے اپنے پونی کو کھانے سے انکار کر دیا تھا اور پیاس بدن میں براجمان کرچیوں، ٹھہری ہوئی گولیوں، زخموں، ناسوروں کا سیر طاری ہو چکا تھا۔ اس کے چوڑے شانوں پر آئے غلیظ بال تیکھی سولوں کی مانند اکڑے ہوئے تھے۔ بے تاشا بڑی ہوئی داڑھی، ٹانگوں میں لرزش آ جانے سے کبھی پانی کو جا چھوتی اور کبھی وہ ہڑبڑا کر لڑکھڑا کر پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ تہہ خانے کی چھت کے شگاف میں سے جو ستارے دکھائی دے رہے تھے، جانی کے دونوں بازو ان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور ان میں ایک کلاشنکوف جکڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا بھی تو اپنے بازو نیچے نہیں کر سکتا، وہ اتنا اکڑ چکا تھا، اور چاہتا بھی تو اس کلاشنکوف سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لوہے پر اس کی انگلیاں پگھل کر منجمد ہو چکی تھیں۔ اسے اگر اسی حالت میں اٹھا کر کسی کلینک میں لے جایا جاتا تو وہ تکنیکی طور پر مر چکا تھا۔ اس میں کچھ بھی نہ دھڑکتا تھا، کچھ رواں نہ تھا، کچھ بھاؤ میں نہ تھا۔ صرف اس کی آنکھیں بقیہ بدن سے الگ ہو کر زندہ تھیں اور دیکھتی تھیں۔ ان کی پتلیوں میں ابھی تک ایک پرندہ تیرتا تھا۔ تہہ خانہ، سیڑھیاں، قلعہ جنگی کا کچا سین سب خاموشی میں تھے۔ راکٹ فائر کرنے والے سائے مطمئن ہو کر کب کے جا چکے تھے۔ رات تھی، ایک ایسی رات کتنی طویل ہو سکتی جس میں ایک بدن تکنیکی طور پر مر چکا ہو۔ اور گھوڑے کی تھوتنی بہت الفت سے اس کی دائیں ٹانگ سے ٹکراتی تھی۔ پانی ایک تکنیکی طور پر مرے ہوئے شخص کے بدن کے لیے بھی بہت سرد ہے۔ دھواں تحلیل ہو چکا تھا، پانیوں کی اتل پتل ختم ہو چکی، اور اوپر ستارے جو شگاف کو پر کرتے تھے۔ تصور کامل ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ جانی اس وقت بہت تکلیف میں تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کو یاد کر رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے سامنے گھوڑے کے پارچے کھاتے کھاتے مر گئے تھے، کوئی ایک دن، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن۔ ایک ہلکی روشنی، ایک دھندلی سویر کی روشنی آسمان کے اس ٹکڑے میں سے دار آئی جو تہہ خانے کے واحد مکین کو دکھائی دے رہا تھا، اور پھر یوں لگا جیسے وہ روشنی اپنے آسمان کو ترک کر کے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر سے اترتی ہے، اس کے شگاف کے راستے میں داخل ہوتی ہے اور پھر ہر سو چکا چوند ہوگی۔ آتشی وجود کی غیر موجودگی میں بھی ہر سو روشنی ہوگی، اور آغاز میں ہر سو پانیوں پر دھند تیرتی ہے۔ تب خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو ہر سو روشنی ہو گئی۔ اوپر قلعہ جنگی کے سین میں کچھ چہل پہل تھی۔ کبھی کبھی کوئی چہرہ جھک کر اس شگاف میں نیچے جھانکتا اور ناک پر رومال رکھ کر پرے ہو جاتا۔ ریڈ کراس کے کارکن لاشیں اٹھا رہے تھے۔ شگاف میں سے دکھائی دینے والے آسمان کے ٹکڑے میں قلعے کے سین میں سے لاشیں گھسیٹنے اور جمع کرنے سے کچھ دھول اٹھ رہی تھی۔ پھر یکدم اوپر چپ کا سناٹا اتر آیا، دوپہر ڈھلنے لگی۔ پھر کوئی ایک لمحہ ایک ساتھ ایسی آئی جو درج تھی، اور اس میں قلعہ جنگی کے سین میں جو شگاف تھا اس میں سے کسی نے جھانکا اور کہا، نیچے تہہ خانے میں بھی کچھ لاشیں ہوں گی، انہیں اٹھانا چاہیے۔ ادھر سے سیڑھیاں اترتی ہیں، چلو، کسی اور نے کہا۔ قدموں کی دستک
اس تکنیکی طور پر مردہ بدن کے کانوں میں آئی۔ پہلی سیڑھی پر کچھ پاؤں آئے، ان میں کچھ فوجی بوٹ تھے، کچھ جاگرز اور کچھ چپلیں۔ وہ بے خطر نیچے اترتے تھے جب عبدالحمید جان واکر کے مر چکے منجمد بدن کی آنکھوں کے علاوہ ایک انگلی بھی زندہ ہوگی جو لب لبی پر تھی، اسے دبانے میں پیروں لگ گئے، بالآخر وہ دب گئی۔ گولیوں کی باڑ نے سیڑھیوں کا پلستر ادھیڑ دیا اور ان میں سے دھول بلند ہوئی، اور اس دھول میں کوئی زخمی ہو کر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے پانی میں آ گرا۔ شٹ، کسی نے امریکی لہجے میں تھوکا، ادھر تو اب بھی کوئی ہے۔ ہاں میں ہوں، ڈونٹ کم ڈاؤن اور آئی ول شوٹ۔ کرائسٹ، اسی لہجے میں ایک بے یقین حیرت کا خوف ابھرا، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن نیچے ہم میں سے کوئی ہے۔ نو آئی ایم ناٹ ون آف یو، میں تم سے نہیں ہوں۔ اور اسی ساتھ میں جب اس نے یہ کہا کہ میں تم میں سے نہیں، عبدالحمید جان واکر کی انگلی پھر سے مردہ ہو گئی، اس کی آنکھیں بھی مردہ ہو گئی، لیکن انہوں نے بینائی کھو دینے سے قبل شگاف میں سے نظر آتے آسمان پر ایک پرندہ تیرتے دیکھا، پھر وہ گرا، اسی پانی میں ڈوبنے لگا جس میں اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور غلاظت بارود کی بو تیرتی تھی۔ ڈوبتے ہوئے اس نے گھوڑے کی توتنی کو ایک تھپکی دینے کی صحیح کی، برونی۔ بلک کے کھنڈروں میں براجمان آتش پرست کی آگ بھڑکی اور بجھ گئی۔ کیا 1000 برس بعد قلعہ جنگی کے اس تب تک زمین میں دفن ہو چکے تہ خانے کے اندر جو ہڈیاں ہوں گی، ان کی بازیابی کے لیے بھی کسی کو خواب آئے گا کہ ہم یہاں دفن ہیں اور وہ ہمیں کھود نکالے گا؟ اسی تہ خانے کے اوپر ایک اور مزار شریف وجود میں آئے گا، یا تب تک یہ جو کچھ ہے یہ بھی متروک ہو چکا ہوگا۔ ختم شد۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ نگہبان۔